تراوی 3 دن میں تھوڑی سی وضاحت کر لیتا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں یہ سوال نہ آئے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن تراوی خود پڑھائی. اپنی امامت میں سرکار نے خود تراوی پڑھائی 3 دن. چوتھے دن مسجد لبالب بھری ہوئی تھی مگر سرکار تشریف نہیں لائے. صحابہ کرام انتظار کرتے رہے اور پھر اپنی اپنی نماز پڑھ کے چلے گئے. اگلے دن آقا نے پوچھا کہ تم نے سوچا ہوگا کہ میں کیوں نہیں آیا؟ تمہارے دل میں خیال آیا ہوگا کہ 3 دن پڑھائی ہے، آج رات ساری مسجد بھری ہوئی تھی اور میرے آقا تشریف نہیں لائے. فرمایا میں اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں روٹین سے پورا مہینہ پڑھاتا رہتا مجھے ڈر تھا کہیں اللہ تم پر تراویح کو فرض ہی نہ کر دے. آقا کی شان رحمت دیکھے، امت سے پیار دیکھے میرے آقا کا، امت کی تکلیف کا مصطفیٰ کو کتنا احساس ہے. فرمایا مجھے یہ ڈر لگا کہیں اللہ مجھے ہر روز نماز پڑھاتا دیکھ کر کہیں فرض ہی نہ کر دے کہ اے مصطفیٰ کے غلاموں میرے محبوب نے 30 تراویحاں پڑھی ہیں پورے ماہ رمضان کے اندر، تم بھی زندگی بھر پڑھنا. اگر اللہ فرض کر دیتا 20 رکعتیں اور تمہارے لیے پڑھنا مشکل ہو جاتا، تم گناہگار ہو جاتے. میں نے سوچا میں ہی چھوڑ دیتا ہوں جماعت کو تاکہ تمہارے لیے فرض نہ ہو جائے. آقا ایک کام 1 دن کر لے سنت ہو جاتا ہے، میرے مصطفیٰ ایک کام 1 منٹ کے لیے کر لے وہ سنت ہو جاتا ہے. اب تراویح کی نیت کرتے ہیں تو سنت تراویح نیت کرتے ہیں نا، ہے یہ نفل نہیں ہے، سنت ہے. چونکہ سرکار نے 3 دن پڑھ لیا تب بھی سنت ہے. پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے لوگوں کے ذوق و شوق کو اور بڑھانے کے لیے امام مقرر کیا اور تراویح شروع کروا دی. کیونکہ اب وحی تو نہیں اتر رہی تھی، وحی تو حضور پہ اترتی تھی. جب آقا نے پردہ کر لیا اب نئے کام فرض نہیں ہو سکتے تھے، تو اس لیے پھر تراویح کا آغاز باقاعدہ باجماعت شروع کیا گیا تاکہ یہ سنت تراویح پڑھی جاتی رہے. اگر کسی سے کوتاہی ہو جائے تو فرض چھوڑنے کا نقصان اس کو نہ ہو اور فرض چھوڑنے کا گناہ اس کو نہ ہو.